صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا حیات الصحابہ کے چند عملی پہلو۔ آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں پہ پچھلے جمعۃ المبارک کو اختتام ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش بخت ترین طبقہ ہے جنہوں نے ایمان کو تقلیدی طور پر یا موروثی طور پر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کو سمجھ کے قبول کیا تھا۔ انہوں نے ایمان کو تقلیدی طور پر نہیں مانا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کو دریافت کیا تھا۔ جب کسی چیز کو دریافت کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں بندے کے نظریات اور رویے بدل جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ یعنی جب بھی ایک بندے کو کسی سے کوئی چیز ملتی ہے تو لازمی طور پر اس کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ایک بندے کو اپنے شیخ سے بڑی محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شیخ کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب ملا ہے۔ تو جس ذات سے بندے کو وجود ملے اس سے بندے کو محبت ہے، اور جس ذات سے بندے کو قرب الہی ملے اس سے بندے کو محبت ہے، تو جس ذات سے بندے کو ایمان ملے گا اس سے بندے کو کتنی محبت ہوگی۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پہ کٹ مرتے تھے، اور محبت اور وارفتگی کی جو نشانیاں انہوں نے چھوڑی ہیں، جو بندہ ان کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی ایمان کی حلاوتیں پاتا جائے گا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کو رسول کریم علیہ السلام سے جو محبت تھی اس کے مظاہر کیا تھے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ محبت رسول کا مقصد کیا ہے، اس کا تقاضے کیا ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس بندے سے کسی بندے کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ
اس کے سامنے بیٹھ کے یہ گردان نہیں کرتا رہتا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، بلکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ بندہ خوش ہو، بلا تشبیہ و تمثیل۔ والدین کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو والد اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو ماں نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے۔ ماں کا ہر جملہ بتاتا ہے کہ مجھ سے کہ یہ محبت کر رہی ہے، اس سے مامتا ٹپک رہی ہے۔ تو محبوب کو خوش کرنا یہ محبت کا ایک ایسا تقاضا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر دیا تھا جس مشن کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت سرکار کا وصال ہوا اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، لیکن مکہ اور مدینہ میں بمشکل 1000 صحابہ کے مزارات مقدسہ یا ان کی قبور مقدسہ ہوں گی۔ یہ باقی لوگ کدھر گئے تھے؟ یہ سرکار کے وصال کے بعد سرکار کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے تھے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے۔ اسی لیے بعد میں جو کوفہ ایک مرکز علم و ادب بنا تھا، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس شہر کے حضرت ابن مسعود وہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کر دیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ سرکار کے دین کا کام کرتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، بالکل شروع کی بات ہے، نبوت کا اعلان کرنے کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے، تو آپ کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ تھا، اور جن لوگوں نے حالت کفر میں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی وفاداری نبھائی ہے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت ضرور دی ہے۔ تو جب پتہ چلا حضرت امیر حمزہ کو کہ ابو جہل نے اس طریقے سے میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو وہ بڑے غصے میں آئے اور جا کر ابو جہل کو پیٹا، اس کو مارا، اور واپس آ کے کہنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا مجھے حقیقی خوشی اس دن ہوگی جس دن تو کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ دین کا کام کرنا ہے، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا خیبر کے موقع پر، آپ نے فرمایا علی انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی مجھے خوشی اس وقت نہیں ہوتی جب مجھے سرخ اونٹ مل جائیں،
جب مجھے بہت زیادہ مال غنیمت مل جائے، مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور سامعین محترم، یہ غزوہ حنین کی بات ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے، شاید ہم شہید ہو آئیں، پہلے میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا، پھر تم دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو، میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں، میں دین کے دشمنوں کو تہس نہس کر دوں۔ کہتے ہیں میری دعا پہ حضرت سعد آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت سعد نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو، میں اس سے لڑوں، جان لڑا کے لڑوں، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، وہ مجھے شہید کر دے، وہ میری آنکھیں نکال لے، وہ میری ناک کاٹ دے، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے۔ مولا، جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں جاؤں تو تو پوچھے سعد تیری آنکھیں کہاں ہیں؟ میں کہوں مولا تیری راہ میں دے کے آ گیا ہوں۔ تیرے کان کہاں ہیں؟ میں کہوں مولا تیرے دین کے لیے دے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جیسی دعا میں نے مانگی تھی ویسی میری قبول ہوئی، جیسی دعا انہوں نے مانگی تھی ویسی ان کی قبول ہوئی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا دین کے ساتھ وابستگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کے دین کا کام کرنا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں کامیاب بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس نبی کی تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور لفظی معنی ہے اس نبی کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہیں، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہاں نصرہ سے مراد کیا ہے کہ جس بندے نے اللہ کے دین کی خدمت کی وہ یہ سمجھے میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ تو دین کا کام کرنا یہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا پہلا تقاضا ہے، کیونکہ سرکار کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنے دین کے سلسلے میں ہوتی ہے، جس کے لیے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جس کے لیے آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے تھے، احد میں دندان مبارک بھی شہید کروائے تھے، اور جس کے لیے آپ کا نواسہ پورا قبیلہ لے کر کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ سامعین محترم، اور محبت کا ایک اور تقاضا جو ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اور ہر حقیقت مجاز سے ہو کے گزرتی ہے۔ جس بندے نے غزلیں نہیں پڑھی وہ کبھی رومی راضی کو نہیں پڑھ سکے گا، جس بندے نے یہ ناول افسانے نہیں پڑھے وہ کبھی بھی فلسفہ نہیں پڑھ سکے گا۔ المجاز و معراج الحقیقہ، معراج حقیقت کی سیڑھی ہے، اور حقیقی محبت اور دنیا کی محبت میں صرف لفظ کا اشتراک ہے،
حقیقی محبت کی دنیا اتنی وسیع ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاج محل ایک کھیڑ جہاں دا، سچا عشق محمد دا، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے اعلیٰ سبیل تنزل بات کر رہا ہوں کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کی بات مانتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بندے کا محبوب ایک بات کہے اور بندہ اس کو ٹال دے، تب یا بندہ اسے کوئی عذر کرے اس کو ماننے کے لیے۔ وہ کسی نے کہا تھا جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے وہ مانا گیا ٹالا نہ گیا۔ محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کو ایک طرف رہ گیا نا، وہ تو سرکار کی مرضی پا کر بھی سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ ان کی محبت دعووں کا نام نہیں تھا۔ صحابہ کی محبت صرف مجمع میں نہیں جاگتی تھی، وہ صرف کسی مخصوص وقت نہیں بیدار ہوتی تھی۔ صحابہ ڈوب گئے تھے سرکار مدینہ کی محبت میں، اس لیے سرکار کا حکم تو الگ رہ گیا نا، وہ سرکار کی منشا پا کر بھی سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ابی بن خلف جو ہے وہ حضرت بلال پہ تشدد کر رہا تھا۔ تو سرکار نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ابو بکر بلال کو آزاد کرواؤ، حکم نہیں دیا تھا۔ سرکار نے ایک چیز کا اظہار فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے کہ بلال آزاد ہو جائے تو ابو بکر صدیق نے اتنا زیادہ سونا دے کر بلال کو خرید لیا تھا کہ لوگوں کو ابو بکر صدیق کا یہ کام جنون نظر آتا تھا۔ صحابہ سرکار کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ تھے۔ اور جب شراب حرام ہوئی، آپ دیکھیں ایک چیز کو یاد رکھیں، جب سرکار نے اسلام کا اعلان کیا تھا اس معاشرے میں کچھ چیزیں مروج تھیں جنہیں ایک جاہلی رسم کے طور پر کچھ عرصے کے لیے اسلام میں وہ باقی نہیں، کیونکہ اسلام کے مزاج میں تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اصلاح کرنا، یکدم اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ جیسے متع تھا، یہ مت کہیے کہ متع اسلام میں تھا، نہیں، متع ایک جاہلیت کی رسم تھی جو اسلام میں کچھ عرصہ باقی رہی۔ اسلام نے حکم نہیں دیا تھا اس کا، یہ جاہلیت کی رسم تھی۔ ایسے ہی شراب ہے، شراب بھی مروج تھی، اسلام کا حکم تو نہیں تھا کہ تم شراب پیو، لوگ پیتے تھے، اسلام نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا۔ اور جب یہ حرام ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو میرے رب نے شراب کو حرام کر دیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکنے والے نہیں ہو، کیا تم شراب چھوڑنے والے نہیں ہو؟ جب سرکار کا یہ حکم پہنچا تو جس بندے نے جام اٹھایا ہوا تھا نا پینے کے لیے، اس نے اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ وہ شراب جو انہیں بڑی پیاری تھی، جب حکم آ گیا تو مدینے کی گلیوں میں مٹکے بہا دیے گئے تھے، کیونکہ صحابہ سرکار سے محبت کرنے والے تھے،
وہ جانتے تھے کہ محبوب کے حکم کو کیسے ماننا ہے. وہ لفظوں کے ہیر پھیر نہیں کرتے تھے، وہ قسمیں کھا کھا کے یقین نہیں دلاتے تھے، بلکہ صحابہ کی زندگیاں بتاتی تھی انہوں نے اپنا سب کچھ کملی والے آقا پہ قربان کر دیا ہے. سامعین محترم، اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا یہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے. سرکار نے اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی. سرکار تشریف لے گئے، وہ صحابی وہاں کھڑے تھے. کسی نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، مردوں کے لیے حرام ہے نا، گھر میں خواتین کے کام آئے گی. انہوں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اسے ہاتھ لگانے والا نہیں ہوں. یہ تھے سرکار سے محبت کرنے والے صحابہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے مسجد میں، لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا، دہلیز پہ تھا. انہوں نے دوسرا قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا، وہیں بیٹھ گئے کیونکہ سرکار کا حکم آ گیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. یہ تھے صحابہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینے والے اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا پردیسی تھے، رنگ بھی اچھا، یعنی وہ سفید نہیں تھا، کالا رنگ تھا، اور شکل و صورت بھی کوئی دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن سرکار کے صحابی تھے، سرکار سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کی نظر میں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، ایمان دیکھا جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قد کاٹھ نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں میں بسا ہوا ایمان دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. ورنہ ابو لہب سرخ رنگ کا تھا، اس کا رنگ سرخ تھا، حسن و جمال تھا اس میں، لیکن ایمان نہیں تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے. ابو لہب کا ذکر اس انداز میں کرنا، ابو لہب کی مذمت کرنا قیامت تک کے لیے عبادت بن گیا. بندہ پڑھے گا نا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، تو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. قرآن کی آیت ہے نا، مذمت بن گیا. اور دوسری طرف کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا ویسے کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے. کرن کے جنگلوں میں اونٹ چراتا ہے، پکے رنگ کا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے میرے وصال کے بعد اب ایسے کرنی کے پاس جانا
اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ جو صحابہ گئے ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان دیکھا جاتا ہے، تو حضرت خبیب، حضرت جرابی کو سرکار نے فرمایا فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، اس کے سردار کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیں۔ اب ایک اجنبی آدمی ہے، کوئی گھر بار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بادی نظر میں وجاہت نہیں ہے۔ باپ تو بہت کچھ سوچتا ہے نا، باپ تو بچوں کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے نا۔ وہ چلے گئے، جا کے اس آدمی سے ملے، کہنے لگے مجھے سرکار نے بھیجا ہے اور سرکار نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرو۔ اب سرکار کا حکم تھا، تو انہوں نے کہا اچھا میں کچھ سوچتا ہوں، میں مشورہ کر لوں۔ انکار نہیں کیا، میں مشورہ کر لوں۔ پیچھے سے وہ بچی سن رہی تھی پردے کے پیچھے سے، اس نے کہا ابا جان ان کو مت دیکھیے کہ یہ کون ہے، یہ دیکھیں انہیں بھیجا کس نے ہے۔ اس لیے ہماری مرضی ختم ہو گئی جب سرکار کا حکم آ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ جو سرکار کے حکم پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور سامعین محترم، صحابہ نے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ انہیں سرکار سے ملاقات کا وہ شوق ہوتا تھا کہ جس کے راستے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتے تھے۔ اور صحابہ وہ لوگ تھے، یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جسے سچی محبت مل جائے نا، وہ محبوب سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دعوے تو بہت کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے بھی سرکار کی زیارت نصیب ہو، وہ کسی اہل محبت کے پاس جا کے یہ رونا نہیں روتا کہ کوئی ایسی رات نہیں آئی جب میرا بھاگ جانا ہو، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا۔ جو محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ محبوب سے ملاقات کے لیے بے قرار رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار سے محبت کی، اور اس طرح کی کہ وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے محبت کا آئیڈیل بن گئے، علامتی نشان بن گئے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تو کوئی نہیں، بس ایک بات کا خیال کر کے پریشان ہو گیا ہوں، دل کا سکون چھن گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتا ہوں کہ یہاں تو جب گھر جاتے ہیں آپ کی محفل سے اٹھ کر، بچوں میں جی نہیں لگتا تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ میں کدے کے سوا ہمارا پتہ ان کی زلفوں کے آس پاس ملا، ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، ارمان پورے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں
کہ جنت میں اگر آپ کا یہ غلام آپ کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے سرکار کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سرکار کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے آقا کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ امام الانبیاء ہیں، جنت میں نہ جانے کس اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے، اور آپ کا یہ غلام تو کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ یا رسول اللہ سوچتا یہ ہوں کہ جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر دل کو سکون کیسے ملے گا؟ یار فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، دل کا سکون چھن جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت ثوبان کے اس کیفیت کو انہوں نے بیان کیا، اپنی اس کیفیت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں بھی سرکار کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ یعنی معیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مقام ایک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کرے گا کہ بندہ ہوگا اپنے درجے میں لیکن سرکار کی محفل تک اس کی رسائی ہوگی۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترسنے والے تھے، جو سرکار کے دیدار میں تڑپتے رہتے تھے۔ اور دیکھیے ایک معروف صحابی ہیں جن کا اس میں گرامی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم سے آئے تھے، اجمی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت صہیب بھی جانے لگے تو مکے والوں نے آ کے روک لیا، کہنے لگے اگر تم جانا چاہتے ہو نا اپنے نبی کے قدموں میں تو جا سکتے ہو، لیکن جتنا مال تمہارے پاس ہے ہمیں دے کے جانا پڑے گا، کیونکہ تم نے مال مکے میں کمایا تھا، ہمیں دے کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب نے کوئی سوچا نہیں، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ جب میں سرکار کے قدموں میں پہنچ گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ انہوں نے کہا میرا سارا مال لے لو اور مجھے سرکار کے قدموں میں جانے دو، میں اپنے پاک نبی کی محفل میں مجھے جانے دو۔ جب وہاں پہنچے رسول کریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ابھی انہوں نے بیان نہیں کیا اپنا واقعہ، سرکار نے دیکھ کے 3 مرتبہ فرمایا ربحا صہیب، ربحا صہیب، ربحا صہیب، کہ صہیب تو تاجر ہے، تو نے بڑے نفع کے سودے کیے ہیں، لیکن جتنے نفع کا سودا آج کر کے آیا ہے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ سے صحابہ جو سرکار کی اداؤں پہ کٹ مرتے تھے اور رسول کریم علیہ السلام کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ اور سامعین محترم، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا ان کی سرکار کے ساتھ محبت کا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر چیز پر فدا ہو جاتے تھے۔ یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے
اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت معانی نے کہا تھا جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ، مجھے وہ خط محبوب ہو گیا جو میرے محبوب نے لکھا تھا۔ تو محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبت کرنے والے کو محبوب ہو جاتی ہے۔ صحابہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس پانی سے وضو فرمایا ہوتا اس کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے وقت عروہ بن مسعود گیا تھا نا، اس نے جا کے دیکھا، منظر کو دیکھا، اور واپس آ کے کہنے لگا لوگو، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے ماننے والے اس کا اتنا احترام کرتے ہوں کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر سرکار لعاب دہن نکالتے ہیں، آسان لفظ کر دوں، اگر محمد تھوکتے ہیں تو صحابہ ان کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اسے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں، اسے اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کو اس میں تعجب تھا، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ سرکار کا لعاب دہن کوئی تیرا میرا لعاب دہن نہیں ہے، سرکار کے لعاب دہن کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے، اللہ نے اس میں وہ برکتیں رکھ دی ہیں جو بڑی بڑی دواؤں میں نہیں ہوتی۔ اور سامعین محترم، پھر اس نے کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کہنے لگا اے لوگو ایمان لے آؤ، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کے خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ یہ صحابہ تھے جو نسبتوں کا احترام کرتے تھے، جو لوگ دیکھیں محبت کی دنیا میں نسبتوں کا احترام سمجھایا نہیں جاتا، اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ جو لوگ نسبتوں کے احترام کو نہیں جانتے وہ کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ آئیڈیل ایمان تو صحابہ کا ہے نا۔ دیکھیے ایک مرتبہ سرکار ایک خوبصورت کھلا پہن کے تشریف لائے، جبہ آپ کہہ لیں، تشریف لائے، چادر اوڑھ کے تشریف لائے، آگے سے ایک صحابی ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ ان کے کیا ان کا مقدر تھا جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت میں پہنچا دیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ سرکار گھر تشریف لے گئے، چادر اتاری، فولڈ کر کے لے آئے، اس کو دے دی۔ کسی نے کہا آپ نے کیوں سرکار سے چادر مانگ لی؟ کسی نے تحفہ دی ہوگی،
سرکار نے محبت سے پہنی، آپ نے مانگ لی۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے مال سمجھ کے نہیں مانگی، میں نے اس لیے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بن جائے، جو میرے سرکار کے بدن اقدس سے مس ہو گیا کپڑا وہ میرا کفن بن جائے، اللہ میرے وجود کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر وہ چادر اس صحابی کا کفن بنی۔ یہ تھے محبتوں کا احترام کرنے والے۔ اور کوئی صحابی کا تھا، حضرت انس نے فرمایا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے پاس سرکار کا ایک موگے مبارک ہے، جب میں مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ صحابہ کی عبادتوں میں کمی نہیں تھی، لیکن ان کا سرمایہ سرکار کی محبت تھا۔ یہ کوئی صحابی فوت ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس سرکار کے ناخن ہیں، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی بات ہے، ان کے کفن میں رکھ دیے گئے۔ سامعین محترم، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ہیں جنہیں مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے پہلے وہ مذاق میں اذان پڑھی تھی۔ حضرت ابو محذورہ، ان کے سر کے بالوں پر کچھ بال اتنے لمبے تھے کہ جب وہ انہیں کھولتے تھے تو زمین تک چلے جاتے تھے۔ کسی نے کہا یہ بال کٹاتے کیوں نہیں ہو، یہ بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے آقا نے ان بالوں پہ محبت سے ہاتھ رکھا تھا، جن بالوں پہ میرے آقا نے محبت سے ہاتھ رکھا میں انہیں کیسے کٹوا سکتا ہوں؟ یہ تھے صحابہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں پر کٹ مرنے والے۔ اور دیکھیے یہ حضرت فاروقی کی بات ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے، خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین مصروف ہیں، میں نے ملاقات کی اجازت مانگی، مجھے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت امام حسین نے سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی، مجھے کیسے ملے گی؟ وہ بھی واپس آ گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ حضرت امام حسین سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے بیٹے ابن عمر کی طرح نہیں ہیں، ابن عمر کو اجازت ملے یا نہ ملے وہ میرا بیٹا ہے، آپ جب بھی تشریف لائیں بلا اجازت مانگے تشریف لایا کریں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں اور اللہ نے ہمارے سر کے بال آپ کے صدقے سے اگائے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر چیز سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کی سرکار کے ساتھ جو محبتیں تھیں وہ جمع خرچ نہیں تھیں، بلکہ محبت کا آئیڈیل سرکار کے صحابہ ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے تم سب کہتے ہو کہ وہ بڑے سرکار سے محبت کرنے والا ہے، میں کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن اس بندے میں تو یہ چیز تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا۔ میں نے کہا میں ہر اس بندے کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو سرکار سے محبت کرنے والا ہے، اس کا لباس کیسا ہو، اس کا چہرہ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، لیکن مت بھولیے ہمارے لیے محبت کا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہے، سرکار کے صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر صحابہ ہیں۔ تو میرے بھائی جس بندے نے محبت کے ضابطے طے کرنے ہیں نا، وہ صحابہ کرام کی سرکار سے محبت کو دیکھ کے تب ضابطے طے کرے۔
اور سامعین محترم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، ان کا سرکار کے ساتھ جو ایک وابستگی تھی، اصل چیز ہوتی ہے وابستگی۔ محبت کے قانون کتابوں میں بیان نہیں ہوتے، جب محبت آ جائے نا تو اپنے آپ قانون بن جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ ممبر کی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے تھے جس پہ سرکار بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر اس پر نہیں بیٹھتے تھے جس پر ابو بکر بیٹھتے تھے۔ یہ کہیں کہا نہیں گیا تھا جب محبت آ جائے تو ضابطے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک بہت بڑا عرب کا کوئی بادشاہ ٹائپ آدمی تھا، وہ جا رہا تھا اپنی گاڑیوں پر، اس کا گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، آگے سے ایک اونٹ کراس کرنے لگا سڑک کو۔ اس نے ڈرائیور سے کہا رک جاؤ، اونٹ کو سڑک کراس کر لینے دو۔ ڈرائیور رک گیا، گاڑی رک گئی، قافلہ رک گیا، اونٹ گزر گئے۔ اس نے کہا آپ نے روک دیا قافلہ اس اونٹ کے لیے؟ اس نے کہا اونٹوں کو گزرنے دو، یہ میرے آقا کی سواری ہے۔ جب محبت آ جائے تو ضابطے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق بلالی کی جھلک نصیب فرمائے، عشق حیدر کی ایک جھلک نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کے عشق رسول کے یہ ضابطے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں کچھ دیگر چیزیں لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔